بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 65۔ ایک دفعہ پھر اپنے محترم معظم مکرم مجمع کے سامنے اس آیت کی تلاوت کی۔ اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، تمہارے رب کی قسم ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے جو اپنے اختلافات میں تمہارے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ فیصلہ آ جانے کے بعد پھر دل میں بال نہ لائے، خوشی سے اسے تسلیم کر لے۔ عزیزان گرامی، نبی نے فیصلے بہت ہی چیدہ، عمدہ، روشن فیصلے کیے ہیں۔ نبی کے اہم ترین فیصلوں میں ایک فیصلہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ آمادہ سماعت ہیں تو دوسرا فیصلہ سنا رہا ہوں، کہو لا الہ الا اللہ فلاح پا جاؤ گے۔ یہ نبی کا پہلا اور روشن اور حسین فیصلہ ہے۔ اور نبی کا ایک اور روشن فیصلہ ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یہ نبی کے روشن اور واضح فیصلے ہیں۔ عزیزو، گھر اگر خالی ہو، گھر اگر بند ہو تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اور چاہتے ہیں کہ گھر کھلے، اتنا ہی گھر میں بھی نعمت رہے گی۔ اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں بھیج کر گھر کی مالکیت عطا کی ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خبردار، اس گھر کو وارث نہ سمجھنا۔ ایک جگہ سے گزر رہا تھا، میرے سفر میں ایک صاحب برابر میں بیٹھے، کہنے لگے مولانا آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو شرک سے بچائیے۔ میں نے کہا حضور مثال دیجئے کہ ہمارے یہاں کیا شرک ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں سواریوں پر، ڈرائنگ روموں میں، بیٹھکوں میں ایک ٹکڑا لگایا جاتا ہے علی وارث۔ تو میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے اس میں؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ توجہ ہے؟ میں نے کہا جی اللہ کے وارث ہونے کا جو انکار کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، مگر اللہ کے وارث ہونے کے ساتھ اگر میں مولا علی کو وارث کہہ رہا ہوں تو یہ میری سوچ کا مسئلہ ہے، میری نیت کا مسئلہ ہے کہ میں کیا سوچ کر وارث کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا حضور قرآن پڑھا ہے؟ تو عجیب اتفاق ہے، فرمانے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر تو آپ کو قرآن کی آیت یاد ہوگی، سورہ مبارکہ الانبیاء 105 نمبر کی آیت۔ تو آپ یقین جانیے انہیں آیت یاد تھی، اور انہوں نے آیت پڑھ کر بھی سنا دی۔ لقد كتبنا في الزبور، توجہ، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ تمہیں ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم قرآن کی زبان میں 14 کو وارث مانتے ہیں۔ قرآن پکار کر کہہ رہا ہے زمین کے وارث نیک اور صالح بندے ہیں۔ یا تو ثابت کیا جائے کہ ان سے بڑا کوئی صالح ہے۔ اچھا ہم تو ویسے ہی تنگ نظر نہیں ہیں، ہم نے تو ویسے ہی دروازہ کھولا ہوا ہے، ہم تو زیادہ ماننے کو تیار ہیں۔ جی زیادہ ماننے میں عیب نہیں ہے، اہل کو نہ ماننا عیب ہے۔ جو قابل ہو، جو اہل ہو، اسے تسلیم نہ کرنا یہ عیب ہے، لیکن قابلوں کو تسلیم کر لینا یہ تو حسن ہے، یہ تو بڑے آدمی ہونے کی علامت ہے۔ تو وسعت قلبی کے ساتھ میں اس بحث میں سورہ مبارکہ تکویر کی آیت کے پہلے حصے پر آپ کو زحمت نہیں دوں گا،
لیکن اس آیت کے جو دوسرا حصہ ہے اور وقف جائز ہے، اور پہلے حصے کے اوپر نبی کے گھر سے متعلق گفتگو ہے، میں گریز کروں گا، مگر جن سے متعلق گفتگو ہے نا، ان تظاہر علیہ، اگر تم دونوں نبی پر چڑھائی کر کے آئیں، اس سے پہلے اور بھی کچھ ہے، تو فإن اللہ و مولا، تو جان لو، انہیں بتا رہا ہے اللہ، جان لو نبی کا مولا اللہ ہے، و جبرائیل، اور نبی کا مددگار جبرائیل ہے، وصالح المومنین، اور مومنین کی تصدیق کرنے والا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہ میرے نبی کا مددگار ہے۔ اور یہ جو اللہ نے خانہ کعبہ میں مولا کائنات کو، آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے، میں اپنے مضمون کے ساتھ کچھ ایک منزل آگے آنا چاہتا ہوں، جو مولا کائنات کو خانہ کعبہ میں بھیجا، اس کے پیچھے مرکز کی حفاظت مطلب تھی۔ ہر چیز کی تاسیس کی کوئی توجیہ ہوتی ہے، دقت جی، مسجد بنا رہے کیوں؟ نماز پڑھیں۔ اچھا، مسجد جو سرکار نے سب سے پہلی بنائی وہ مسجد قباء، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے اور اس مسجد میں جا کے نماز پڑھیں، ایک عمرہ ادا کرنے کے برابر ہے 2 رکعت نماز۔ اس مسجد کے لیے قرآن نے کہا لَأُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، اس مسجد کو جو نبی نے بنایا ہے اس کی بنیادوں میں تقویٰ ہے۔ میں نشر پارک میں عمومی بات کروں گا، اگر سنی سنی میں جھگڑا، شیعہ شیعہ میں جھگڑا، یا سنی شیعہ میں جھگڑا، یا اداروں میں اور انجمنوں میں، ٹرسٹوں میں اگر الجھنے ہیں اور تنظیموں میں اگر الجھنے ہیں، تو اس کا ایک سبب ہے، اس سبب کو برطرف کر دیں، خود ہی جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ توجہ کروں چاہوں گا آپ سے، اور وہ سبب ہے تقویٰ کا نہ ہونا۔ جی بات جا رہی ہے تو ذرا گردن ہلائیے گا۔ جہاں بھی آپ لڑتا ہوا دیکھیں لوگوں کو، پہلے تو جان لیجئے کہ جہاں جھگڑے کی بات ہو رہی ہو، جہاں لڑائی کی بات ہو رہی ہو، جہاں اختلاف ڈالنے کی اور فساد ڈالنے کی بات ہو رہی ہو، سمجھ لیجئے وہ شیطان کی آواز ہے۔ اور اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں تو اس کے پیچھے جو محرک ہے وہ ہے عدم تقویٰ، خوف خدا نہیں ہے، مرنے کا احساس نہیں ہے، قبر میں کسی کو جواب دینا ہے، یہ بھول گئے۔ اور جیسے ہی اس بات کو آپ دہرائیں گے تو وہاں سے وہ کمی ہونا شروع ہو جائے گی اور جھگڑے اور اختلافات ختم ہوتے چلے جائیں گے، مٹتے چلے جائیں گے۔ ہر چیز کی ایک توجیہ ہے، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے، توجہ چاہوں گا، ہر چیز کی ایک بنیاد ہے۔ مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے تقویٰ کی اوپر، اس کی توجیہ یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے جی۔ اور خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی گئی للعاکفین والراکعین والرکع السجود والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والے اور نماز پڑھنے والے اور سجدہ کرنے والوں کو اس جگہ پر آسانی ہو، اللہ کی عبادت کا مرکز۔ اس اللہ نے اپنے گھر کو جب مرکز قرار دیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، معمولی جگہ نہیں ہے، مرکز ہے۔ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، ہدی للناس ہے، ہدی للمسلمین نہیں ہے، ہدی للمؤمنین نہیں ہے نقی بھائی، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ خانہ کعبہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے، اب اس کی حفاظت وہی کرے گا جو لوگوں کا امام ہوگا۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ اب اس جو لوگوں کا امام ہوگا وہی خانہ کعبہ کا وارث ہوگا۔
آمادہ سماعت ہیں تو حدیث ہدیہ کر رہا ہوں. میرے مولا سرکار نبی فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب. بھائی توجہ، اگر سارے لوگ، سارے انسان، تمام افراد علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ کہہ رہا ہے لما خلقت النار، تو میں دوزخ ہی نہ بناتا. اب خانہ کعبہ کی حفاظت وہ کرے گا جس میں وسعت اتنی ہو کہ وہ ہر شخص کے لیے خود کو رہنما جانتا ہو، جو خود کو رہنما جانتا ہو، جو خود کو لوگوں کا پیشوا اور امام جانتا ہو. اور تھوڑی سی تسلی کے لیے، علمی تسلی کے لیے عرض کروں، حضرت ابراہیم کو نبی بنانے کے بعد رسول بنایا، اور رسول بنانے کے بعد امام بنایا. تو رسولوں کو کون مانتا ہے، نبیوں کو کون مانتا ہے؟ سب کو واضح ہے، مسلمان مانتا ہے. جی، جو ان کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اور امام بنایا، تو امام بنانے کے بعد تو اللہ اور محدود کر دیتا، جب عہدہ اور سنگین ہوتا جا رہا ہے. مگر جب امام بنایا تو کہا انی جاعلک للناس امام. اے ابراہیم، میں نے تمہیں لوگوں کے لیے امام بنایا. تو یہ جو لوگوں کے لیے امام بنانے کا پیغام ہے، اس میں وسعت پائی جاتی ہے، اس میں سیاہ صدر پایا جاتا ہے، اس میں امامت کی قابلیت پائی جاتی ہے. ایک مسلک اور ایک مکتب کے لوگوں کے ساتھ چلنا کتنا مشکل ہے، کوئی قومیات کے لوگوں سے پوچھے. جی، ایک یہ راگ سنا رہا ہے تو دوسرا وہ بھی ان بجا رہا ہے. جی، اور پھر سب کے ساتھ چلنا. ممبر سنگین ہے، اس لیے بہت ہی اشارتاً عرض کروں گا. ایک صاحب کہنے لگے سرکار نے 11 شادیاں کیوں کی؟ جی، ہمیں تو 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. جو آئیڈیل وجود ہوتا ہے، جو رہنما وجود ہوتا ہے، اس کی رہنمائی اور اس کی اسویت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مشکل ترین پیش کرے. جن سے ایک زوجہ سنبھل نہ رہی ہو، بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اس کا حق ادا نہ کر پا رہے ہوں، اس کے حقوق کو ادا نہ کر پا رہے ہوں، تو وہ اپنے ذہن میں لے کر آئیں اس نبی مکرم کو کہ جن کے ہاں 11 زوجائیں. مشکل ترین کام، وسیع ہوتا چلا جائے گا کام مشکل ہو جائے گا. تنگ کریں گے، محدود کریں گے، نسبتاً آسان ہو جائے گا. یہاں پر اللہ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے. تو اب یہاں حاکمیت اس کی ہوگی جو لوگوں کے لیے ہوگا، جو لوگوں کے لیے ہوگا. عزیزان گرامی، جتنا اللہ نے، توجہ، جتنا اللہ نے بیت کو وسیع رکھا، بھائی جملہ ہدیہ ہو رہا ہے، بیت کو جتنا وسیع رکھا اتنا ہی اہل بیت کو وسیع رکھا. اور یاد رہے کہ بیت کی طہارت اور حفاظت کی ذمہ داری ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو دی. ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود. اے ابراہیم، اے اسماعیل، تمہارا کام ہے کہ تم خانہ کعبہ کو مطہر بنایا تھا، مطہر رکھو. ہم نے اسے طاہر بنایا تھا، تم اسے طاہر رکھو. لیکن عزیزان گرامی، عظمت اہل بیت سنتے جائیے. اللہ نے بیت کی حفاظت کی ذمہ داری تو نبیوں کو دی ہے، مگر اہل بیت کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. توجہ کر لی آپ نے؟ ایک محاورہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے، تشریف رکھیے. ایک محاورہ ہم بولتے ہیں کہ بچہ گھر والوں پہ جاتا ہے،
بھائی کس کا بچہ ہے، کہاں کا بچہ ہے، کس خاندان کا ہے؟ اچھا بڑے آدمی کا بچہ ہے تو بھائی ایسے ہی ہوگا، پڑھے لکھے کا بچہ ہے تو ایسے ہی ہوگا، سیاستدان کا بچہ ہے تو وہ سیاست لے کر آئے گا۔ تو بچہ گھر والوں پہ جاتا ہے۔ اللہ نے مولا علی کو خانہ کعبہ میں بھیجا، تو جب خانہ کعبہ میں علی کو بھیجا تو علی ید اللہ ہوں گے نا، علی عین اللہ ہوں گے نا، علی عین لسان اللہ، جنب اللہ، رجل اللہ، اور علی وجہ اللہ ہی تو ہوں گے۔ آپ کی دقتیں بہت ہیں، جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اللہ سے علی منسوب ہو گئے، ہاتھ، کان، زبان، ناک، حتی پنڈلیاں، کمر، چہرہ، مولا کائنات کا سب اللہ نے لے لیا، خون اور گوشت رہ گیا تھا۔ تو نبی نے فرمایا لحموں کا لحمی، دموں کا دمی۔ اب علی مولا کچھ اللہ سے منسوب اور کچھ نبی سے منسوب، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ۔ بھائی یہ دروازہ بند کر دیجیے، اب کے بعد بند کر دیجیے گا۔ حاجی بھائی آگے آ جائیے، ادھر آ جائیے، صحیح بیٹھے۔ وقار بھائی کے برابر ہم بیٹھ جائیں۔ محمود صاحب جگہ تو عباس، ادھر آ جاؤ۔ ایک صلوات ہدیہ کریں محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اس سے اور بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ، اللہ نے علی سے خود کو اور علی کو خود سے منسوب کر دیا، جی ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، اور نسبت ہو گئی اللہ کے ساتھ مولا علی کی۔ اچھا کوئی الجھن نہ ہو جائے اسی منزل بیان پر یہ الجھن دور کر دوں۔ ذوبوا فی علی کما ہوا ذاب فی اللہ، علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ علی میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے علی اللہ میں گم ہو گیا۔ اور جب کوئی کسی میں گم ہو جائے تو اسے اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، لہذا علی جب بات کریں گے تو اللہ کی کریں گے، علی جب بولیں گے تو اللہ کے بارے میں بولیں گے۔ میں ایک ظرف فروش کے دکان پر گیا، وقار بھائی مثال عطیہ کر رہا ہوں، میں نے اسے کہا 6 گلاس دے دو، 1 جگ دے دو۔ اس نے میز پر ہمارے سامنے 6 گلاس رکھ دی اور 1 جگ رکھ دیا۔ ہمیں 1 گلاس چھوٹا لگا، میں نے کہا جی یہ چھوٹا ہے، اس کے ساتھ کا لاؤ، اوروں کے ساتھ کا لاؤ۔ اس نے کہا نہیں یہ سب برابر ہے۔ بحثنے لگا تو میں نے کہا جی مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی۔ میں نے وہ چھوٹا گلاس 1 گلاس کے اندر ڈال دیا، وہ گلاس اندر گیا تو میں نے اسے کہا آپ دیکھو اگر یہ برابر کا ہوتا تو دوسرے کو اپنے اندر جگہ نہ دیتا، لیکن 1 گلاس کا دوسرے گلاس میں جانا بتا رہا ہے کہ جس میں گیا ہے وہ بڑا ہے اور جو گیا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں آ گیا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور جب میں اور آپ مولا کائنات میں خود کو گم اور ضم کر لیں گے تو پھر ہمیں علی کے علاوہ کچھ اور نظر نہیں آئے گا۔ لہذا ہمیں کیا ضرورت آ رہی ہے کہیں دائیں بائیں جانے کی؟ مولا کے فضائل پڑھنے کے لیے وقت پورا ہو گیا کیا؟ جو آپ گریز لے رہے ہیں، جو آپ اشارے لگا رہے ہیں،
جی سوائے علی نظر آئے، سوائے علی کے کوئی نظر نہ آیا، صرف علی نظر آئے. دقت. دیکھیے یہ گھر عبادت کے لیے بنایا تھا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، بنایا حضرت آدم نے تھا، اس کی دیواروں کو دوبارہ سے بلند کیا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل. اور اس گھر کی حفاظت کا انتظام اللہ کر رہا ہے مولا کائنات کو اس میں بھیج کر. میں گزشتہ مجلس میں کوئی 15 اہل سنت بھائیوں کی کتابوں کے حوالے پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ جو اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ مولا خانہ کعبہ میں دنیا میں آئے، مولا کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ وہ منظر ذرا آج آپ کو سنا دوں کہ جو خانہ کعبہ میں مولا کی آمد کا منظر ہے. بچہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہ چوتھا ہے. ماں پہلے بچے کے ہونے پر، بھائی فطری باتیں بھی، انسانی تقاضوں پر بھی توجہ چاہوں گا، پہلے بچے کے ہونے پر تو مضطرب نظر آتی ہے، مگر چوتھے بچے کے ہونے پہ تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس منزلوں سے گزر چکی ہوتی ہے. پہلے بچے کے ہونے پہ خانہ کعبہ نہیں گئی، دوسرے بچے کی آمد پر کعبہ کی طرف نہیں گئی، یہ چوتھے بچے کے آنے پر. اور خبردار یہ نعرہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ 2 ہی بچے اچھے، یہ 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ مسلمانوں کا نہیں ہے. تربیت کر سکتے ہو تو 10 بھی کم ہے، تربیت نہیں کر سکتے تو 1 بھی زیادہ ہے. دیکھا جائے بچے کو انسان بنا رہے ہیں یا نہیں، معاشرے پہ بوجھ تو بنا کر تو نہیں چھوڑ رہے. اگر 2 ہی بچے اچھے کا نعرہ مسلمانوں کا ہوتا تو مسلمانوں کو علی نہ ملتا. علی ابو طالب کا چوتھا بیٹا ہے اور سب سے چھوٹے بیٹے ہیں مولا کائنات. اب چوتھے مرحلے پر، اور حضرت ام ہانی کو اگر لے لیں تو بہن بھی ہے، تو یہ 5ویں مرحلے پر بچے کی آمد ہے. مولا علی کی ایک بہن اور آپ سے پہلے 3 بھائی، حضرت طالب، پھر حضرت عقیل، پھر حضرت جعفر، پھر مولا علی. اور ان پہلے کے 2 بھائیوں کے بیچ میں ایک بہن حضرت ام ہانی. اب چوتھے مرحلے یا 5ویں مرحلے ولادت کے اوپر بی خانہ کعبہ گئی ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ زوجہ ابو طالب قریب الولادت ہے اور گھر سے نکلی ہے اپنی ایک کنیز کے ساتھ، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے مناجات پڑھ رہی ہے. میں نے اس کی مناجات کے کچھ جملے سنے. وہ کہتے ہیں اذا اقبلت فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد جب آگے بڑھی تو یہ جملہ کعبے کے گرد طواف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، یا رب انی مؤمنۃ بک، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں. بھئی یہیں ایک ہدیہ اور بھی لے لیجئے. قرآن کا سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 36 کا فیصلہ یہ ہے کہ لن یجعل اللہ علی الکافرین علی المؤمنین سبیلا. اللہ کافروں کو لن یجعل اللہ الکافرین علی المؤمنین سبیلا، اللہ کافروں کو مومنوں پر حکومت عطا نہیں کرتا. اگر فاطمہ بنت اسد کہہ رہی ہیں میں مومنہ ہوں تو ابو طالب کے ایمان کو سلام بھیجو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بڑی عنایت، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں. وقت بہت جلدی سے آگے بڑھا ہے. فرماتی ہیں رب یا رب انی مؤمنۃ بک و بما جاء من رسل و کتب، یا اللہ میں تیری مومنہ ہوں اور ہر اس چیز پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آیا ہے، آئی ہے. وہ جو تیری طرف سے آئی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سارے رسولوں پر ایمان رکھتی ہوں، میں ساری کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں جو تیری طرف سے آئی ہیں. انی مصدقۃ بکلام جدی ابراہیم،
میں تصدیق کرتی ہوں اپنے جد ابراہیم کے اس کلام کی. اللہ اکبر. وجعلنا لہم لسانا صدق علیہ، جو انہوں نے اللہ سے کہا تھا کہ مجھے آخری زمانے میں سچی علی زبان عطا فرما، اس لیے کہ یا اللہ یہ بچہ میرے شکم میں مجھ سے باتیں کر رہا ہے. میں تجھے ابراہیم خلیل کی قسم دے کر کہتی ہوں کہ یا اللہ گواہ رہے کہ وجنبنی و بنی ان لا نعبد الاصنام، میں اور میرا یہ بچہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے. یا اللہ انی موقنتن، خطبہ سنا رہا ہوں، دعا مناجات سنا رہا ہوں. یا اللہ یا رب انی موقنتن، مجھے یقین کامل ہے کہ انہو اہدا من آیاتک و دلائلک، یا اللہ یہ بچہ جو میرے شکم میں ہے مجھے یقین ہے یہ تیری آیتوں میں اور تیری دلیلوں میں ایک دلیل ہے. یا اللہ لا اذهب، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، الا یسرت علی ولادتی، یہاں تک کہ اس ولادت کو میرے اوپر آسان کر دے. اس کامل یقین کے ساتھ جب بی بی فاطمہ بنت اسد نے مناجات کہیں تو آواز قدرت آئی، فقدمی فی البیت. تھک رہے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا سا، آواز آئی، آواز آئی. وہی صرف نبیوں پر نازل نہیں ہوتی. کوئی اٹھ کے نہیں جائے، پوری بات سنے تب بات روشن ہوگی. وہی الہی صرف نبیوں پہ نازل نہیں ہوتی، حضرت موسیٰ کی ماں پر وہی ہو سکتی ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ صندوقچہ بناؤ اور اپنے بچے کو صندوقچے میں لٹا دو. ام موسیٰ پر وحی ہو سکتی ہے، ام علی پر وحی نہیں ہو سکتی. اور دلیل دے رہا ہوں میں آپ سے کہ جب بی بی نے فرمایا کہ یا اللہ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے جب تک کہ تم میرے اوپر اس ولادت کو آسان نہیں کر دے گا، تو آواز آئی فقدمی، آگے آؤ، آگے آؤ، آگے بڑھو. دروازے پہ تو تالا ہے، تالا چابی ان کے شوہر حضرت ابو طالب کے پاس ہے. اگر اپنے شوہر سے تالے کی چابی لائی ہوتی اور پھر دروازے سے گئی ہوتی تو یہ مسلمان بڑا ہوشیار ہے، یہ کہتا کہ ابو طالب کے بچے کعبے میں نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے. مگر جناب فاطمہ بنت اسد دروازے سے نہیں جا رہی. حتیٰ جو روایات اور تاریخ ہے حضرت ابو طالب کو اس کا علم بھی نہیں ہے کہ فاطمہ بنت اسد مناجات کرنے کے لیے کعبے گئی ہوئی ہیں. بھائی ذوق رکھنے والے لوگ سن رہے ہیں. تو جیسے ہی آواز آئی فقدمی، آگے بڑھو، تو فاطمہ بنت اسد کہاں آگے بڑھیں؟ میں کہتا ہوں یہ قدم مبارک مادر علی تھا کہ یہ جہاں سے چاہے اندر آ جائے. جیسے ہی کعبے کی طرف بڑھی، کعبے کی دیوار مسکرانے لگی اور اتنی مسکرائی کہ ایک شخص اندر جا سکتا ہے. اب بعد میں آپ سائنسی جوابات دیتے رہیے کہ زلزلہ آتا ہے تو کچھ دیر کے بعد زلزلہ دوبارہ آتا ہے اور پھر دیوار پھٹتی ہے تو اپنی جگہ آتی ہے. تم کچھ بھی کہتے رہو، سارے اتفاقوں نے علی پہ اتفاق کیا ہوا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد صلوات اللہ. بھئی یہ پاکستان میں مجلس ہو رہی ہے، برداشت کیجئے، یہ نعرے یہ صلواتیں، ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایران میں مجلس نہیں ہو رہی ہے.
مطلق رضا ملی دیوار کعبہ شک ہوئی علی کے واسطے دیوار کعبہ شک ہوئی علی کے واسطے بنتے اسد کو ہوا فرمان نبی بنتے اسد کو مختصر فرمان نبی بلند صلوات. وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے مگر میں اس وقت چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں یہ منظر مکمل کروں. اور اگر چونکہ آج کچھ ہمیں آج کے دن کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے تو مصائب کا ٹائم بھی تنگ ہو رہا ہے اور وقت بھی تنگ ہو رہا ہے. بس چند جملے سن لیجئے کہ بی بی خانہ کعبہ کی طرف بڑھی، کعبے کی دیوار پھٹی اور سیدہ اندر چلی گئی، دیوار دوبارہ مل گئی. بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں کعبے میں چلی گئی تو مجھے کوئی ہال اور کوئی اضطراب نہیں تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے ہی گھر میں ہوں. اور پھر جوف کعبہ میں وسط کعبہ میں جا کر میں بیٹھی اور ایسا بھی لگ رہا تھا. اچھا یہ آپ کو میں نے بہت ساری باتیں رہ گئیں، بہت ساری رہ جاتی ہیں. شکم مادر میں جب مولا کائنات تھے نا اور نبی تشریف لاتے تھے تو جناب فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو جاتی تھی. اچھا ایک دفعہ، دو دفعہ، 10 دفعہ تو گھر کی خواتین نے کہا کہ یہ آپ کا بھتیجا ہے، آپ نے اسے پالا ہے جی. اور خود بھی سرکار فرماتے تھے کہ چچی جان میرے لیے کھڑا نہ ہوا کریں. تو جب کئی مرتبہ ایسا ہوا اور ایک دن خود سرکار نے فرمایا کہ آپ میرے لیے کھڑا نہ ہوا کریں تو فرمایا کہ میں نہیں کھڑی ہوتی، یہ بچہ مجھے کھڑا کر دیتا ہے. یہ مجھے کہتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں، کھڑے ہو جائیے. تو ایسا خانہ کعبہ کے اندر بھی منظر تھا کہ گویا لے کر جا رہے ہیں کہ یہاں آ جائیے. اور جب تشریف فرما ہوئی جوف کعبہ میں تو مولا کائنات کی ولادت ہوئی اور ولادت کا جو منظر بنا اس میں بی بی فرماتی ہیں، وہ جملہ سن لیجئے، بی بی خدیجہ، بی بی فاطمہ بنت اسد کا، بی بی فاطمہ بنت اسد کا جملہ سن لیجئے. فرماتی ہیں کہ جب علی دنیا میں آئے تو یضیء مشرق والمغرب من نور وجہہ، تو کعبے کا مشرق اور مغرب علی کے چہرے سے چمک رہا تھا. اچھا یہ خبر ظاہر ہے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے دیکھ لیا تھا بی بی کو جاتے ہوئے، تو جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا. یہ محترم لوگ کہہ دیتے کہ خبر واحد ہے. خانہ کعبہ میں علی کی ولادت خبر واحد ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ کیسے منوانا ہے. جاتے ہوئے تو ایک نے دیکھا تھا، آتے ہوئے پورا مکہ دیکھے گا. اس لیے کہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گی جب تک کہ یہ خبر پھیلے گی نہیں. اور صرف مکہ ہی نہیں، اطراف کے گاؤں دیہات کے لوگ مکے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایسا واقعہ ہو گیا ہے. ابو طالب کی زوجہ چلی گئی ہیں، دیوار دوبارہ بند ہو گئی ہے. توجہ، نبی مکرم حضرت ابو طالب کے ہمراہ خانہ کعبہ کے قریب آ کر خانہ کعبہ کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں. چابی حضرت ابو طالب کے پاس ہے. بڑا حسین منظر ہے، وہ ہاتھ پرانا ہے، وہ چابی تالے کی ہے مگر تالا کھلتا نہیں ہے. بہت کوشش کی کہ تالا کھلے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ تالا کھلے. کہ ایک مرتبہ ایک آواز آئی مجمع میں سے، اے ابو طالب تالے کو توڑ دو. برابر میں کھڑے نبی مکرم کی آواز آئی، چچا تالے وہ توڑتے ہیں جن کا کردار اچھا نہ ہو. کچھ دیر جی کچھ توجہ ہے آپ حضرات کی. اور اب خانہ کعبہ کا دروازے کا تالا تب کھلے گا جب اللہ چاہے گا. اور جب دروازہ کھولا گیا تو حضرت ابو طالب کی آواز آئی کہ
میرے لال، میرے ابو محمد، میرے بھتیجے، تم اندر جاؤ. اور جیسے ہی مولا نبی داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ گود میں، چچی کی گود میں بھائی بیٹھا ہے. تو ایسے لپٹے جیسے بہت دنوں سے انتظار. سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ دیا، اور پہلی مرتبہ علی نے آنکھیں کھول کے چہرے کی زیارت کی. علی آنکھیں کیسے کھول دیتے؟ اطراف میں بت رکھے ہوئے تھے. پہلا دیدار سرکار دو جہاں کے چہرے کا کیا. اور عزیزان گرامی، فوراً حضرت فاطمہ بنت اسد کے کہنے پہ کہ بیٹا اس نے کچھ لیا نہیں ہے، کچھ پیا نہیں ہے، کچھ کھایا نہیں ہے، یہ بچہ 3 دن سے دنیا میں آ چکا ہے مگر اس نے کچھ لیا نہیں ہے، غذا نہیں لی. تو حضرت نبی مکرم نے اپنی زبان مبارک مولا علی کے دہن میں رکھ دی. اور نبی کی زبان مبارک کو مولا علی ایسے لے رہے تھے جیسے بچہ دودھ لے رہا ہو. پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ. اللہ ہمارے مرحوم خطیبوں کی مغفرت فرمائے. اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے. وہ فرمانے لگے کہ علی وہ ہے جسے نبی نے زبان دے دی تھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. توجہ کر لیا آپ نے؟ تھوڑا سا اور آگے بڑھوں. میرا دل تو کر رہا ہے کہ آپ بات بی بی فاطمہ بنت اسد سے بھی تو سنیں کہ اندر کیا ہوا. حضرت نبی مکرم نے آغوش میں لیا بچے کو اور چچا کے حوالے کیا. چچا مبارک ہو، اللہ نے مجھے بھائی دیا ہے. حضرت ابو طالب لے کر چلے خانہ کعبہ سے باہر. وہاں سے ایک کابل آبار، وہاں سے ایک یہودی عالم، وہاں سے ایک مسیحی عالم سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے ابو طالب، مکے کا دستور ہے کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، اس مکے میں جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اسے لٹا دیا جاتا ہے. کعبے کے قریب ہی ایک سفید پتھر تھا، اور پھر جب پیچھے ہٹ جاتے تھے تو ایک اژدہا پہاڑوں سے نکل کر آتا تھا. بچے کو تکلیف پہنچاتا تھا تو ماں باپ کی مذمت ہوتی تھی کہ حلالی نہیں ہے. اور اگر بچے کو کچھ کیے بغیر، تکلیف دیے بغیر بچہ کھیل رہا ہوتا تھا اور اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی اور اژدہا واپس چلے جاتا تھا تو ماں باپ کو مبارکباد دی جاتی تھی کہ بچہ حلالی ہے. کہا ابو طالب، جب سب کے لیے دستور ہے تو تم بچے کو کیسے گھر لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب کو کیا اضطراب. حضرت ابو طالب نے بڑھ کر فوراً ہی اس سفید پتھر پر مولا علی کو لٹا دیا. چند قدم پیچھے ہٹے تو وہ بچے کی تازہ نومولود بچے کی خوشبو سونگ کر آتا تھا. وہ اژدہا آ گیا، اور اژدہا جب مولا علی کے اوپر اس نے اپنا پھن پھیلایا تو مولا نے ایک ننھا سا ہاتھ بلند کر کے پہلے اس کا ایک کلہ پکڑا، پھر دوسرا ہاتھ بلند کر کے دوسرا کلہ پکڑا، اور دونوں کلوں کو پکڑ کے چیر دیا. تھکیں گے نہیں، تھکیں گے نہیں، مجھے یہاں کوئی نتیجہ دینا ہے. اس منظر کو دیکھ کر بے ساختہ بی بی فاطمہ بنت اسد نے فرمایا حیا درہ، حیا سانپ، حیا چیر دیا گیا، پھاڑ دیا گیا. فرمایا میں اس بچے کا نام حیدر رکھتی ہوں. بلند تر صلوات. بڑی عنایت، بڑی محبت. آگے بڑھے حضرت ابو طالب، بچے کو گلے سے لگایا، رخساروں کا بوسہ دیا، پیشانی پر پیار کیا. اتنا بڑا منظر نظر آ گیا. اب لے کر چلے حضرت ابو طالب تو پھر وہی ملا مولوی جو اس مختلف ادیان کے لوگ تھے جی، پھر وہی گھٹے ہوئے دماغ والے لوگ پھر سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابو طالب کہاں لے جا رہے ہو؟ کہا جی تم نے کہا میں نے لٹا دیا، میرے بچے نے ایسا کر دیا تو میں اپنے اس بچے کو گھر لے جاؤں گا. کہا تمہارے بچے نے کسوٹی توڑ دی، اب ہم کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟ نہیں جا رہی میری بات. کہنے لگے اب مکے والے کیسے طے کریں گے کون حلالی ہے؟
برابر سے نبی کی آواز آئی، چچا ان سے کہہ دیجئے قیامت تک اب یہی کسوٹی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ علی کعبے سے باہر آئے ہیں، یہ علی کا وطن ہے، اور وطن سے محبت حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان۔ مولا علی کا ایک فرمان وطن سے متعلق سنانا چاہوں گا۔ ان بزرگوں یا ان مرحومین ہجرت کرنے والے، وطن چھوڑ کے آنے والے پاکستانیوں کے وارثوں کے لیے مولا فرماتے ہیں خیر البلاد ما حملک، بہترین وطن وہ ہے جو تمہیں قبول کرے، جو تمہیں قبول کرے وہ بہترین وطن ہے۔ حدیث مولا کائنات، فرمان مولا کائنات تو مختصر ہے مگر ایک لمحہ فکریہ ہے۔ جو وطن تمہیں قبول کرے وہ تمہارا وطن ہے۔ یہ وطن ہمارا ہے، اور ہمارا ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی اور بھائی کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ ایک سنی نے سوچا تھا، ایک شیعہ نے بنایا تھا، لہذا سنی شیعہ دونوں کا یہ وطن ہے، اور اس وطن کی حفاظت سنی شیعہ دونوں کا کام ہے۔ عزیزان گرامی، سرزمین عظیم پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا اس وطن کو کہ یہاں مسلمانوں کے حقوق بحال رہیں اور مسلمان آبرو پائیں۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک وجہ اور ایک توجیہ ہوتی ہے۔ مملکت خداداد پاکستان کی توجیہ ہے وجود مسلمانوں کی، مسلم امہ کی آبرو ہے، مسلم امہ کی آبرو۔ میں اس نشر پارک کے عظیم المرتبت مجمع کے ساتھ مل کر اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ یہ ملک پوری امت مسلمہ کا مرکز بنے اور فیصلے پاکستان سے ہوں۔ آرزویں بلند کیجئے۔ حسن اتفاق ہے کہ وفاقی وزیر جناب علی زیدی صاحب تشریف فرمائیں، جناب وقار مہدی صاحب تشریف فرمائیں، جناب محمود مولوی صاحب تشریف فرمائیں، سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، ریاستی ادارے اور اس مملکت کے حل و فصل کرنے والے ادارے، مسائل کو حل کرنے والے، ان کے مسئلوں کو فیصلہ کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں۔ یہاں اس وقت تک بہتری نہیں آئے گی جب تک کہ برداشت نہیں بڑھائی جائے گی۔ وقت تنگ ہو گیا، مجھے 5-8 منٹ مسائل بھی پڑھنے ہیں، صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا۔ مخصوص مائنڈ سیٹ صرف ملاؤں کا اور داڑھیوں والوں کا نہیں ہے۔ میں نے تو اس وطن میں ٹائیوں والے بھی ملا دیکھے ہیں اور بغیر داڑھیوں والے بھی ملا دیکھے ہیں۔ لہذا شیعوں کے ساتھ جو مسائل اور مشکلات ہیں ان کا حل سرکاری اداروں کا اور ریاستی اداروں کا فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔
علامہ شافر فیروز الدین رحمانی، ان کے فرزند حضرت علامہ مسعودی صاحب، یہ امت مولانا کا تو وقار بھائی ایک مدت سے ان کی ریاضت ہے، ہمیشہ ہر جگہ اتحاد کے حوالے سے، اور ایک عرصے سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں جو ان کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ انہیں پتہ ہے، لیکن نظریے کو باقی رکھنا اور اپنے نظریے پر قائم رہنا یہ خود ایک جہاد ہے۔ پاکستان الحمدللہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ پریشانیاں، مسائل، مشکلات ماضی میں بھی تھیں، اب بھی ہیں، آگے بھی ہوں گی۔ خاص طور پر میں ایک جملہ کہہ کر آپ سے مسائل کے لیے اجازت چاہوں گا، اور وہ جملہ یہ ہے کہ ہم سنی شیعہ تفرقے اور اختلاف اور جھگڑے، اختلاف تو اچھی بات ہے، اختلاف کا لفظ میں کہہ گیا، اختلاف اچھی بات ہے، جھگڑے اور فساد کے متحمل نہیں ہیں۔ خاص طور پر موجودہ حالات میں جب افغانستان کا منظرنامہ آپ کے سامنے ہو تو شیعہ برادری سے گزارش کروں گا، خطبہ و ذاکرین سے گزارش کروں گا، اس وقت آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، آپ کے ہاتھ میں ممبر ہے، آپ کے ہاتھ میں اجتماعات ہیں، اپنا کندھا ہندوستان کو استعمال کرنے نہ دو۔ آپ کے کندھے پر پیر رکھ کر پاکستان میں کوئی فساد نہ کرے۔ ہم متحمل نہیں ہیں، اور ماضی میں بھی آپ نے قربانیاں دی، آگے بھی دیں گے۔ بس ایک جملہ اور وہ یہ کہ کہیں سے اگر پتھر آئے تو پتھر واپس نہیں پھینکنا، صدائے لبیک یا حسین بلند کرنا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اگر کہیں سے کوئی نامناسب، ناگوار آواز، خطبہ، تقریر سننے کو ملے، یہ تو ان کی آرزو ہوگی کہ آپ جلوس روک دیں، مجلسیں روک دیں، عزاداری متاثر کر دیں۔ ان کی آرزو اس وقت مٹی میں ملے گی کہ وہ شیطانیت کریں اور آپ جلوس کو آخر تک پہنچائیں، آپ مجلس کو مکمل کریں۔ تو جو بھی شیطانی کرے، کوئی بھی ہو سکتا ہے کالے کپڑے پہن کے کوئی آ جائے۔ اب تو یہ بات بتانے اور سمجھانا مشکل ہی نہیں رہا۔ سانحہ راجہ بازار راولپنڈی ISBR کے سربراہ نے اتنی بہترین تحقیق پیش کی، اگرچہ ریاست پاکستان کا نظام محکمہ پولیس ماشاءاللہ اتنا معتبر ہے کہ وہ فوجیوں کی تحقیق کو بھی رد کر دیتا ہے، اور ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا جنہیں فوجیوں، میرے بھائیوں نے، عزیزوں نے، پاک فوج نے پکڑ کر دیا تھا، انہیں آزاد کر دیا گیا۔ وہاں بھی مسائل اور مشکلات کا سامنا ہے۔ غرض کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے اسی مجمع میں ممکن ہے، مجھے محترم مجمع معاف کرے گا، اس لیے کہ آپ نشر پاک میں مجلس کر رہے ہیں، جی آپ سرکاری جگہ پہ مجلس کر رہے ہیں، یہاں سب آ سکتے ہیں۔ امام بارگاہ بھی ویسے آپ نے کسی کے لیے بند نہیں کی ہے، تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہوشیار رہیں۔ یہ جو ہم نے لائیو مجلسیں بند کروائیں، اپنی تو کم سے کم بند کروا سکتا تھا۔ اسی مجمع میں کھڑا ہو کر کوئی کچھ کہہ دے، گئی نا لائیو، اور سمجھاؤں، بعض لوگ اب تک نہیں سمجھ رہے کہ کیوں بند کروائیں گے۔ اسی مجمع میں کوئی بندہ بھیجا جائے، بعد میں آپ اس کو کچھ بھی کریں، کام تو ہو گیا، اس کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ وہ پورے ملک میں آگ لگوا دے گا، اور آپ امام حسین کی عزاداری سے ہٹ کر کسی اور فضول کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ ہمیں وطن کی اینٹ اینٹ کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں پاکستان کے گلی کوچے کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم تو پرانے اس رستے کے راہی ہیں، ہم جنازے اٹھائیں گے مگر علم گرنے نہیں دیں گے۔ ہم مصیبتوں کو برداشت کریں گے مگر مجلسیں بند نہیں ہوں گی۔ چلیے، تحریک کربلا میں خواتین کا بھی تو کردار ہے۔ سلام بھیجیے ان بیویوں پر جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیے۔ وقت تنگ ہو گیا، میرے اشاروں میں آپ میرے ساتھ چلیے گا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں رہا۔ سلام ہو زینب کبریٰ پر جنہوں نے اپنے دونوں بچے
اپنے بھائی پہ قربان کر دیے. آواز دی اونو محمد جاؤ اس سے پہلے کہ علی اکبر شہید ہو جائے. دونوں شہزادوں کو مولا عباس اور مولا حسین نے آمادہ کیا، میدان کربلا بھیجا. اور جب بھیج رہی تھی بی بی بچوں کو رخصت کر رہی تھی تو فرمانے لگی تم کیوں کہو کہ شیر خدا کے ولی کے ہیں؟ خبردار تمہیں بتانا نہ پڑے، نقابیں لکی ہوئی ہیں، تمہیں بتانا نہ پڑے کہ کون ہو. فوجیں پکار اٹھیں کہ نواسے علی کے ہیں. سب کو پتا چلے کہ یہ زینب کے بچے آئے ہیں. اور پھر جب میدان کربلا میں دونوں شہزادے اون اور محمد اپنا جہاد پیش کرنے لگے تو کسی نے آ کر جناب زینب کو ایک خبر دی. بی بی خیمے کی ڈیوڑی پر آ گئی، آواز دی عباس جلدی آؤ. آگے بڑھ کے کہا اے میری آقا زادی حکم کریں گی. کہا میں نے سنا ہے دونوں شہزادے لڑتے لڑتے نہر پہ چلے گئے، تم بس انہیں جا کر بتا دو حسین پیاسے ہیں، کہیں پانی نہ پی لے. مولا عباس کی آواز آئی اونو محمد تمہاری ماں نگران اور پریشان ہے. آواز دی مامو ہم پیاسے مریں گے، ہمیں پتا ہے علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے. دونوں شہزادوں نے جہاد کیا، اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا، اور دونوں کے زخم جب بڑھنے لگے تو گھوڑوں پر رک نہ سکے اور دونوں زمین کربلا پر آئے. رونے والوں، جب دونوں بھانجوں نے ماموؤں کو آواز لگائی ہے اور حسین مولا پہنچے تو ایک بچے کو ایک جگہ سے اٹھایا، اللہ اکبر، دوسرے بچے کو دوسری جگہ سے اٹھایا، مگر چھوٹے بھائی اون میں دم تھا تو ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مامو ہم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. حسین نے سینے سے لگا کر پیار کیا. اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ. لے کر آئے گنج شہیدہ کی طرف بس دو جملے. ہر جنازہ جب بھی حسین لائے تو اس جنازے کی وارث بی بی آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی. یہ عجیب منظر ہے کہ حسین دو بچے لے کر آئے ہیں، ماں نظر نہیں آ رہی. پوچھا بہن زینب کہاں ہے؟ اجر و کمال اللہ. پوچھا بہن زینب کہاں ہے؟ کہ زینب حالت سجدہ میں ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی. یہاں سجدہ مکمل ہوا، آواز آئی زینب اون میں دم ہے. بار بار کہتا ہے اماں کو بلا دو. زینب بچے کے قریب آئیں، میری بی بی نے اپنی آغوش میں لیا تو اون نے آنکھیں کھول دی اور گلے میں دونوں ہاتھ، ماں کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈال کے کہا اماں جب مدینے جائیے گا تو بابا کو سلام کہہ دیجیے گا، تمہارے بچوں نے وفاداری کا حق ادا کر دیا. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین